الرحمن الرحیم ماؤں کے لیے بڑی خوشخبری، بچوں کے نیک اور بہترین رشتوں کے لیے آج 7 ربیع الاول جمعہ کو یہ سورت پڑھے۔ چند دنوں میں منگنی نہیں، شادی پکی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کائنات کے سب سے سچے یعنی دین اسلام میں بیٹیوں کو اللہ کی خاص رحمت اور بیٹوں کو نعمت قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص کے ہاں بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان پر صبر کرے اور ان کے حقوق ادا کرے تو وہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کے لیے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنا اور پھر انہیں ایک اچھے نیک عزت دار گھرانے میں رخصت کرنا زندگی کا سب سے بڑا ارمان اور سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن آج کی اس کٹھن اور نفسا نفسی کے دور میں جہاں حسد، نسب اور رشتوں کی بندش نے ہر دوسرے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، وہاں مائیں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی ہیں جب بیٹیاں جوان ہو جائیں، ان کی عمریں نکلنے لگیں اور اچھے رشتے نہ آئیں یا بات بنتے بنتے بگڑ جائے تو والدین کے دل پر کیا گزرتا ہے یہ صرف وہی جانتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کے خصوصاً اپنی لاڈلی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے راتوں کی نیندیں گنوا چکے ہیں تو مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی طاقت نہیں۔ آج 7 ربیع الاول کا وہ عظیم الشان اور مبارک دن ہے جس کی برکتیں کائنات کے ذرے ذرے پر برس رہی ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا وہ مقدس مہینہ جس میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جنہوں نے بیٹیوں کو جیتے جی دفن ہونے سے بچایا اور انہیں معاشرے میں عزت کا مقام دیا۔ اور ذرا سوچیں، جب ربیع الاول کی 7 تاریخ اور ساتھ ہی جمعہ کا مبارک دن ہو تو رحمت خداوندی کس جوش میں ہوگی۔ جمعہ کا دن جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار اور مومن کے لیے عید کا دن قرار دیا، یہ وہ دن ہے جس میں ایک ایسی پوشیدہ گھڑی آتی ہے جب کوئی بھی جائز دعا، کوئی فریاد رد نہیں کی جاتی۔ علماء کرام اور بزرگ فرماتے ہیں ربیع الاول اور جمعہ کے اس نایاب دوران میلاد میں ایک ایسی ہی طاقت پوشیدہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے نصیب کے لیے، ان کے نیک رشتوں کے لیے تڑپ کر ایک خاص قرآنی عمل کر لیں تو عرش الہی سے اچھے رشتوں کے فیصلے منٹوں میں جاری ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ کوئی عام سورت یا عام کلمات نہیں بلکہ یہ قرآن کریم کا پوشیدہ اور جلالی راز ہے جو بد نصیبوں کے تالے کھول دیتا ہے۔ اس سورت کی روحانی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ہر قسم کی بندش، حسد، جادو، رکاوٹوں کو جڑ سے کاٹ پھینکتی ہے۔ تو جب ایک ماں اس خاص دن اس نورانی وقت میں 70 بار اس سورت کی تلاوت کرتی ہے تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑے امیر اور خاندانی رئیسوں کے گھرانے سے خود چل کر رشتے کا پیغام آتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر منگنی پکی ہو جائے گی اور شادی کی راہیں انوار ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں اس مبارک اور معجزاتی سورت کی طرف جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کے بچوں کی منگنی اور شادی کی راہیں کھل جائیں گی۔ وہ سب آسان اور شادی کے رشتوں کے لیے کائنات کی سب سے بہترین اور طاقتور سورت کوئی اور نہیں بلکہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود سورت والضحیٰ ہے۔ یہ وہ خوبصورت سورت ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور ان کے دل کو سکون دینے کے لیے نازل فرمائی تھی۔ اس سورت کی ہر آیت میں اللہ کی محبت اور عطا کا سمندر چھپا ہوا ہے۔ یہ خاص طور پر جب اس کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو مایوس دلوں میں امید کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی ماں اپنی بیٹی یا بیٹے کے بد نصیب کو کھولنے کے لیے اس سورت کا سہارا لیتی ہے تو اللہ پاک اس ماں کو اتنا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس کا دل خوشیوں سے بھر جائے۔ اب اس عمل کو کرنے کی ترکیب اور طریقہ کار غور سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ۔ 7 ربیع الاول جمعہ کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جائے نماز پر باوضو حالت میں بیٹھے رہنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل میں اپنی بیٹی یا بیٹے کا نام لے کر ان کے نیک اور بہترین رشتوں کی پکی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا جتنا پڑھنا چاہیں درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اب آپ نے انگلی سے تسبیح کے دانوں پر حساب رکھتے سورہ والضحیٰ کو اکٹھا ملا کر بغیر کسی سے بات کے پورے دھیان اور روتے ہوئے دل کے ساتھ 70 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، اسے الگ الگ نہیں پڑھنا بلکہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر مسلسل 70 بار مکمل کرنا ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے۔ دوران تلاوت جب آپ آیت نمبر 5 یعنی اس آیت پر پہنچیں تو اپنے دل میں اللہ سے یہ فریاد کریں کہ یا اللہ، جیسے تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، آج اس ماں کے دل کو بھی میری لاڈلی کے
अच्छे नसीब से राज़ी कर दे। जैसे ही आपकी 70 मरतबा तिलावत मुकम्मल हो जाए तो आखिर में दोबारा 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दें। जुम्मा की इस मुबारक घड़ी में रबीउल अव्वल के सदके रो रो कर अपने बच्चों के अच्छे ससुराल, नेक जीवन साथी और फौरी मंगनी की दुआ मांगे। ये अमल इतना असर अंगेज है कि इधर आपकी दुआ ख़त्म होगी, इधर गैब से अच्छे और बड़े घरानों से रिश्तों के पैगामात आने शुरू हो जाएंगे और चंद ही दिनों में मंगनी पक्की हो जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी और अहम बात याद रखिए, जिसके बारे में अक्सर लोग बाद में कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मुबारक अमल जहां माएँ अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं, वहाँ बेटियां और बच्चे खुद भी अपने लिए कर सकते हैं। हमारे माशरे में बहुत सी मजबूर लाडली बेटे जिनकी माँ इस दुनिया में जिंदा नहीं है, या फिर बहुत सी ऐसी माएँ जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, नज़र कमज़ोर है, बीमार है, या किसी भी वजह से वो खुद पढ़ने से कासिर है। तो ऐसी तमाम सूरतों में बेटियां खुद पाक साफ होकर बावजूद हालात में जुम्मा के दिन असर के बाद ये वजीफा अब अपने अच्छे नसीब के लिए कर सकती हैं। इसके साथ साथ ये अमल सिर्फ बेटियों के लिए नहीं बल्कि उन बेटों के लिए भी किया जा सकता है, या वो बेटे खुद भी कर सकते हैं जिनकी शादी या मंगनी में रुकावटें आ रही हैं, रिश्ते नहीं मिल रहे, या बात बनते बनते टूट जाती है। माएँ अपने बेटों के लिए या बेटे खुद अपने लिए भी 70 बार सूरत वज़्ज़ुहा का ये अमल बिल्कुल इसी तरतीब से कर सकते हैं। याद रखें, सूरत वज़्ज़ुहा जो कुरान पाक की अजीम सूरत है, जिसकी फजीलत के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि मायूसी को जड़ से ख़त्म कर देती है। ये सूरत इंसान के बदनसीब को ऐसे खोलती है जैसे सुबह की रोशनी रात के अंधेरे को ख़त्म करती है। जब आप पूरे यकीन के साथ उसे 70 बार पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आपके दिल को वो खुशी अता करता है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। तो मेरी अल्लाह पाक से दिली दुआ है कि 7 रबीउल अव्वल और जुम्मा के मुबारक दिन के सदके जो भी माँ अपने बच्चों के लिए, जो भी अपनी बेटी और बेटे के लिए, या बेटी खुद या बेटा खुद अपने लिए अमल करे, अल्लाह पाक गैब से इनकी शादी और मंगनी के बेहतरीन और नेक असबाब पैदा फरमाए। अल्लाह पाक सब की गोदों को, घरों को खुशियों से आबाद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सब कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखें, क्योंकि क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन किस घड़ी में कबूल हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।